اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 224 اور 225 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے نشانے پہ، ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں کے بارے میں، فضول قسمیں، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم جو تم نے دلی طور پہ قسم اٹھائی ہے، واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بردبار ہیں۔ قسم اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں کچھ تنبیہات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قسم اٹھانے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، جتنا انسان اس سے بچ سکتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قسم اٹھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر اٹھائی جا سکتی ہے۔ کسی کو یقین دلانا مقصد ہے، اپنی صفائی پیش کرنا مقصد ہے، تو وہاں بندہ کہے میں نے قسم اٹھانی ہی نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قسمیں اٹھا اٹھا کے انسان کو یقین دلوایا ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ نے 9-10 قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها، لیکن اس میں یہ مد نظر ہونا چاہیے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام کے اٹھانی ہے، کسی دوسرے کے نام کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی قسم اٹھا رہے تھے، فرمایا ان اللہ ینہاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ تم اپنا ان تحلفوا بآبائکم، کہ اپنے ماں باپ کی قسمیں اٹھاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ بعض کہتے ہیں روزی دے اڈے سے بیٹھے ہیں اس کی قسم ہے، بیوی بچوں کی قسم ہے، ماں کی قسم ہے، باپ کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، نہیں، اللہ کے اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قسم اٹھانی پڑتی تو آپ یہ کہا کرتے تھے لا ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، الیمین الغموس، جھوٹی قسم یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز اس حوالے سے کہ فضول سے ایسی قسم جو گناہ کے اوپر مبنی ہو، اور جس طرح کہ یہ کہا گیا نیکی نہ کرنے کی، پرہیزگاری اختیار نہ کرنے کی، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کروانے کی، یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ بس اوقات بندہ کسی کے رویے اور لہجے سے تنگ آ جا سکتا ہے، آتا ہے نا، وہ اس کو تبلیغ کر رہا ہے، بس اوقات اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو جو مرضی کر لے، مجھے قسم لگے اگر میں نے یہ کام کر دیا ہے نا، تو وہ اس کے جواب میں ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ تعالیٰ کی قسم یعنی اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے نشانے پہ مت رکھو کہ ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ اللہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہ نیکی نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ تقوی، پرہیزگاری یہ اختیار نہیں کرے گا۔ وتصلحوا بین الناس، آج کے بعد تو میں نے صلح کروانی ہی نہیں ہے نا، کوئی معاملہ اس طرح سے بن جاتا ہے تو فرمایا ایسی قسم نہیں اٹھانی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسی قسم اٹھا لے اور وہ پھر دیکھے کہ اس کی قسم کے مخالف کوئی دوسری چیز زیادہ بہتر ہے تو اس کو چاہیے کہ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ بِخَيْرٍ، اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور جو خیر والا کام ہے اس کو کر گزرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک کام نہ کرنے کی، لیکن اس سے بہتر مجھے سمجھ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اس وجہ سے واضح ہو جاتا ہے، تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے کے جو بہتر ہوتا ہے وہ کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح اگر کوئی ایسی قسم اٹھا لی گئی ہے
تو اب بندہ کہے جی نہیں میں نے اب یہ نیکی نہیں کرنی، یہ پرہیزگاری کا کام نہیں کرنا، یہ سلو کا کام نہیں کرنا، اس سلو میں نے نہیں بیٹھنا، کیوں جی میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، تو بھائی قسم کا کفارہ دیں اور اس کام سے ہٹ جائیں، کیونکہ نیکی سے قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ آگے فرمایا گیا کہ جو فضول لغو قسم ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ہر قسم پہ مواخذہ ہوگا تو یہ بہت بڑے معاملے میں بنس جاتے ہیں۔ تو قسم لغو کیا ہوتی ہے؟ جو بندے کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کئی مقرر تقریر کریں گے نا تو ایک تقریر میں آدھے گھنٹے کی تقریر ہے تو تقریباً 70-80 قسمیں دے ماریں گے، اللہ کی قسم آپ کو آنا چاہیے، اللہ کی قسم آپ کو بیٹھنا چاہیے تو آپ، اللہ کی قسم آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اس کو قسم لغو کہتے ہیں، فضول قسم ہے، یہ عادتاً ایک چیز بن گئی ہے، قسم اٹھانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک تکیہ کلام کے طور پہ کوئی ایسی چیز بن گئی ہے تو اس کے اوپر مواخذہ بھی نہیں ہے اور اس کا کفارہ وغیرہ، یعنی وہ قسم کے زمرے میں آتی نہیں۔ یہ ایک انسان کا تکیہ کلام ہے، وہ اٹھانا نہیں چاہ رہا لیکن وہ اس طرح سے اگر کر رہا ہے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جو تم نے دلی طور پہ قسم اٹھائی یا تم سے لی گئی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ قسم ہوگی۔ اب قسم اٹھانے کے اندر بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ قسم لینے والے کا ارادہ کچھ اور ہے، اٹھانے والے کا ارادہ کچھ اور ہے نا، وہ اپنی نیت میں یا الفاظ میں کو رد و بدل کر لیتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے تو قسم وہی ہوگی جو اٹھوانے والا قسم اٹھا رہا ہے۔ اب بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ آپ یہ قسم اٹھاؤ کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے یہ کام کیا نہیں ہے نا، چکر دینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی الفاظ میں کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے تو قسم کا اعتبار وہی ہوگا جو قسم اٹھوانے والا ہے۔ اس صورت میں کیا ہے کہ اس قسم کی پابندی بھی کرنی ہے اور وہ جھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، خیر اللہ کی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جتنی حدود و قیود ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے۔ اور اگر اٹھا لی ہے اب اس سے کوئی بہتر معاملہ سمجھ آ رہا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ہے، اس کفارے کو ادا کرنے کے بعد وہ 3 روزے رکھے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا ایک غلام کو آزاد کرے گا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب قسم کا کفارہ دے کے وہ دوسرا کام کر سکتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اب اس سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور وہ بردبار ہے۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ بردبار ہے، غلطی کے باوجود کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے اور فوراً مواخذہ نہیں کرتا، معافی کا چانس دیتا ہے بندے کو۔ تو یہ رحیم کریم ہمارا وجود اور حلیم رب ہے۔ لیکن اس بارے میں یہ تنبیہ کی گئی، یہ جو ہے کہ قسم کے اعتبار سے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ بندہ غیر شرعی امور سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھ کے اس کے موافق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔